آج کے اس پروگرام میں شریک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء و طالبات، ہمارا یہ پروگرام اس ذات اقدس کے نام سے ہے، دنیا کی اس عظیم ہستی کے نام سے ہے جس کے چاہنے والے دنیا کے ہر گوشے میں اور ہر زمانے میں پائے جاتے رہے ہیں، اور انہی میں سے میرا اور آپ کا شمار ہے۔ اسی نام کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں، اور دنیا میں کوئی ہستی، کوئی شخص، کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں گزری ہے جس کا ذکر 24 گھنٹے کے ہر گھنٹے میں، ہر گھنٹے کے 60 منٹ میں، اور 60 منٹ میں سے ہر سیکنڈ کے اندر جس کا نام لیا جاتا ہو۔ دنیا میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سڈنی میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آپ میپنگ کرنا شروع کریں سیٹلائٹ سے تو دھیرے دھیرے آسٹریلیا کے ایک ایک شہروں میں اذان ہوتی چلی جاتی ہے ہر سیکنڈ کے اندر۔ جیسے جیسے زمین گھومتی ہے ویسے ویسے اذان کا وقت بدلتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ملیشیا، انڈونیشیا اور ملیشیا سے گزرتے ہوئے، فلپائن سے گزرتے ہوئے میپ میں آپ دیکھیں گے تو ساری دنیا سے، پھر ہندوستان، پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کا پورا علاقہ، افریقہ، یوروپ اور امریکہ تک۔ جیسے ہی ایک اذان ختم نہیں ہوئی دوسری شروع ہو گئی، ظہر ختم نہیں ہوئی تیسری اذان شروع ہو گئی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی بلند مقام ہے، عظیم مقام ہے، اور انہی کے نام نامی سے آج ہم لوگ، حالانکہ رات دیر ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ بھی بیٹھے ہوئے پورے سکون کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں سننی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن اور سیرت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کو نیا مضمون ملے گا، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کو نیا موٹیویشن ملے گا۔ کبھی قرآن کے بارے میں تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس کے مضامین کبھی پرانے نہیں ہوتے، لیکن سیرت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ کی عمر اب 20-22 سال ہوگی، 50 60 70 کے جب ہو جائیں گے تب بھی آپ اس طرح کی کسی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، تب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی نیا گوشہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایسی زبردست زندگی ہے، ایسے گوشے ہیں کہ ہر بار آپ پڑھیے، ہر بار آپ سنیے، ہر بار کوئی نیا نقطہ ملے گا۔ آج انہی میں سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 6-7 نقطے رکھوں گا۔ چونکہ نوجوان ہیں، آپ آگے چل کر امت کے لیڈر بنیں گے۔ ویسے پہلے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلمانوں کی لیڈرشپ اور قیادت کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں سے نکلنے والے لوگوں کی لیڈرشپ مانی جاتی ہے، لکھنے والے، بولنے والے۔ آج کے زمانے میں فیضان مصطفیٰ صاحب کو بہت سنتے ہیں لوگ، وہ بھی یہیں کے پروڈکٹ ہیں۔ ایسے ہم نام لے سکتے ہیں، ایک سے ایک لکھنے والے، ایک سے ایک بولنے والے۔ البتہ یہ بات عرض کروں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے گھر میں علی گڑھ کے ترانے روزانہ بجتے ہیں، میری بیوی کو بہت پسند، اور ایک نہیں 10 ترانے ہیں، اور میری بچیاں بھی بہت خوبصورت گاتی ہیں، اور علی گڑھ کا ترانہ اپنے آپ سے میوزک کمپوز کر کے بھی گاتی ہیں۔ یہ آپ کی علی گڑھ کی جو ہے وہ مقناطیسیت ہے، کہاں میں تمل ناڈو کا اور کہاں آپ علی گڑھ میں رہتے ہیں، لیکن ہے بانڈ لیڈرشپ کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کے گر، لیڈرشپ کے فنون، لیڈرشپ کے جو ٹیکنکس ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے ایکوائر کی، سیکھیں۔ دیکھیں رسول کی سیرت کو سمجھنے کا 2 طریقہ ہے۔ شروعات ہی میں بتاتا ہوں چونکہ آپ انٹلیکچوئلز ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ نیا نقطہ بتاتا ہوں۔ اگر عوام کا اجتماع ہوتا تو میں ایک دوسرے انداز سے بات کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ پہلے صفحے سے یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک آپ ابتری شخصیت تھی آپ کی، آپ ایک بڑے انسان تھے، فرسٹ پیج سے یوں لکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹرائبل سوسائٹی کے اندر پیدا ہوئے، ٹرائبل سوسائٹی کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں، کچھ اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس میں آپ نے کیسے اپنا راستہ بنایا، کیسے آپ نے چیزوں کو سیکھا، کیسے آپ نے چیزوں کو سمجھا۔ ایک دوسرا طریقہ ہے آپ کی سیرت کو دیکھنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں طائف میں تھے وہاں بھی آپ نے بچپن میں بھی لیڈرشپ کی بعض چیزوں کو سیکھا۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، حالانکہ میں طائف گیا۔ طائف شہر سے اور 60-70 کلومیٹر آگے جب جاتے ہیں تو دائی حلیمہ کا گھر ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، وہاں بھی آپ نے کچھ لیڈرشپ کے اصول سیکھے۔ پھر اس کے بعد آپ 6 سال کی عمر میں مکہ آ گئے، اور 8-9 برس کی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شپرڈ کی حیثیت سے بکریوں کو لے جا کر چراتے تھے۔
آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے ان کو زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر بکریوں کو چرانے کا موقع ملا. صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ کہا کہ میں نے بھی کچھ حقیر درہم کے عوض بکریاں چرائی ہیں. لیکن آپ نے جو بکریاں چرائی اس سے آپ نے لیڈرشپ اسکل سیکھا. آپ کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. مکہ میں ہوتا یہ ہے کہ ہر گھر سے 5 بکری 8 بکری 10 بکریوں کو لینا ہے, ان کا ریور بنانا ہے اور ان کو چرانے کے لیے لے جانا ہے. ہندوستان کی طرح نہیں ہے, اتر پردیش کی طرح نہیں ہے, بنگلور کی طرح نہیں ہے کہ ہر طرف لہلاتی ہوئی کھیتیاں ہی, گھاس ہے, ہری بھری چیزیں ہی, میدان ہے. مکہ تو وادی غیر ذی زرع ہے جہاں ایک گھاس پھوس کا تنکا نہیں اگتا. لیڈرشپ کا سب سے پہلا گر آپ نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ بکریوں کو جب لے جاتے ہیں تو ہر دن سب سے بڑا مشکل کام یہ کہاں لے جائیں, کہاں گھاس ملے. گھاس ملنے والا میدان کون سا ہوگا, اور آج اگر بکریاں کھا جائیں تو اگلے دن جو ہے کوئی کسی اور میدان میں لے جانا پڑتا ہے, اس لیے کہ گھاس ختم. یہ پورے وادیوں سے گھرا ہوا شہر ہے, کہیں پلین نہیں ہے. تو فکسنگ دی ٹاسک لیڈرشپ کا پہلا اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو لے جاتے تو فکسنگ دی ٹاسک کا مطلب ہے آج مجھے کہاں لے جانا ہے, آج ادھر لے گئے تو کل ادھر لے جانا, کل ادھر لے گئے تو ادھر لے جانا تیسرے دن. یہ کرتے کرتے آپ کو وہاں کی جیوگرافی, وہاں کے مکہ کے ان اینڈ اراؤنڈ سے پوری واقفیت ہو گئی. لیڈرشپ کی ایک صفت یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کی واقفیت ماحول سے ہو اور آپ کا ٹاسک آپ کو کلیئر ہو کہ آج کیا کرنا ہے. صبح اٹھیں تو آپ کو کلیئر ہو کہ آج مجھے کون سا ہوم ورک کرنا ہے, کون سی کتاب پڑھنی ہے, آج کون سے اجتماع میں جانا ہے, آج کس سے ملاقات کرنی ہے. فکسنگ دی ٹاسک. آپ جب بکریوں کو لے جاتے تو دوسرا کام یہ ہوتا کہ بکریاں آپس میں لڑ لیتی ہیں, یہ گھر کی بکریاں وہ گھر کی بکریاں, گوٹ بھی ہوتی تھی شیپ بھی ہوتی تھی اور آپس میں ٹکر مار لیتے. تو مینٹیننگ دی گروپ کوہیشن لیڈرشپ کا دوسرا اصول ہے کہ آپس میں ٹکرانے نہ پائے. آج امت کی صورتحال یہی ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے, ایک گروہ دوسرے گروہ سے, ایک مسلک دوسرے مسلک سے روزانہ ٹکراتے رہتے ہیں. آپ سے توقع ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے نتیجے میں امت کا جو گروپ کوہیشن ہے وہ مینٹین کرنا آپ شروع کریں گے. امید ہے آپ سے. یہ امت کی صورتحال ہے. تو بکریوں کے ریوڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر رکھتے تھے, لے جاتے تھے, کہیں ٹکر مارنے کہیں لڑنے کا موقع نہیں دیتے تھے, اور ان سب کا گروپ کوہیشن مینٹین کرنا لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریوں کو لے جاتے تو ہر بکری سے انڈیویجول واقفیت رکھتے تھے, ہر ایک کا ایک نام رکھتے تھے. کوئی بکری پیچھے چلتی تو اسے اٹھا لیتے تھے, کسی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا, کوئی زخمی ہو گئی بکری تو اسے آپ لیتے, اسے مرہم پٹی کرتے, اسے اپنے نام سے پکارتے. ایک بکری ریوڑ سے الگ جاتی تو اسے کھینچ کر لے آتے. ایک ایک انڈیویجول کا خیال رکھنا لیڈرشپ کا تیسرا اصول ہے. فکسنگ دی ٹاسک, مینٹیننگ دی گروپ کوہیشن, ٹیکنگ کیئر آف ایوری انڈیویجول. آپ بحیثیت ماں, آپ بحیثیت باپ, آپ بحیثیت پروفیسر, آپ بحیثیت لیکچرر, آپ بحیثیت بزنس مین, جب لیڈر بنیں گے تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہو کہ ہر دن جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج مجھے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا ٹاسک ہے میرا. ایز اے پروفیسر مجھے آج کیا پڑھانا ہے. ہر جگہ ٹاسک کلیئر ہو, مینٹیننگ دی گروپ کوہیشن اینڈ ٹیکنگ کیئر آف انڈیویجولس نیڈ. یہ ایک بات ہے لیڈرشپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت چرواہا جب بکریوں کو لے کر جاتے تھے تب آپ نے یہ سیکھا. نمبر 1, جب آپ کی عمر 12-14 برس کی ہو گئی تو اس وقت آپ پہلی مرتبہ ملک شام کا سفر فرمایا تجارت کے لیے. یہ نکتہ بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لرننگ کیا ہے, غور و فکر کیا ہے. قرآن میں بہت سی باتیں آتی ہیں. کیا تم نے آسمان کو دیکھا, کیا تم نے زمین پر غور کیا, کیا تم نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. جب آپ پوچھتے ہی لوگوں سے کہ کیا تم نے غور کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور کر چکے ہوتے تھے. آپ کو معلوم تھا پہاڑ کیوں اس طرح سے گاڑ کر رکھے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آتھر ہے, بہت ریئر سیرت کی کتاب ہے, وہ ہے آرتھر گلائن لیونارڈ. اس کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاسفیکل کتاب. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو ایک لق و دق صحرا, اس صحرے سے جب گزرتے کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ملک شام جانا اور واپس آنا. صحرا کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ صحرا سنسان ہوتا ہے, صحرا میں کوئی زندگی نہیں ہے, صحرا میں کوئی آواز نہیں آتی. آپ کھیتیوں اور باغوں کو چلے جائیے, چڑیوں کی آواز آپ کو ملے گی, پرندوں کی چہچہاہٹ آپ کو سننے کو ملے گی. ڈیزرٹ میں جائیں تو سنسان ہے, وہاں کوئی آواز نہیں آتی. جیسے ہی آوازوں کا آنا بند ہو جائے تو انسان کا فوکس شروع ہوتا ہے.
جب آپ کے سامنے مختلف مناظر ہوں تو آپ کی نگاہ بکھرتی ہے، جب آپ کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں تو آپ کا فوکس چلا جاتا ہے، فوکس پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں۔ تپتی ریت دن میں اور رات میں وہی ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سورج گرم سورج ہوتا ہے، چھت نہیں ہے، سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے۔ شام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، صحرا میں لیٹتے، جہاں ٹینٹ بچھا کر رات میں چاند کو دیکھتے، تاروں سے باتیں کرتے، تارے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے گویا وہ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بریز چلتی ہیں، ان سب پر آپ غور و فکر کرتے تھے۔ آپ کے غور و فکر کرنے کا سلسلہ اس سفر کے دوران جاری رہا۔ آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، آپ نے دیکھا غربت کو دیکھا، پریشانیوں کو دیکھا، لوگ کتنے خواب کو لے کر چلتے ہیں، صحرا ہی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ تجارت کرنا اس زمانے میں، سفر کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ زندگی کے عروج و زوال کو دیکھا، زندگی کے نشیب و فراز کو آپ نے دیکھا، زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور خدا کو دریافت کرنا شروع کیا کہ کس نے اس آسمان کی چادر کو تان رکھا ہے، کون ہے جس نے ہماری زندگی کے لیے سورج کو پیدا کیا ہے، کون ہے جو رات کو کبھی ایک دم ڈارک بنا دیتا ہے، اندھیری رات، اور کبھی جو چاند طلوع ہوتا ہے۔ ان سب امور پر آپ غور کرتے رہے۔ بہت فلسفیکلی اس نے لکھا کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی غور و فکر کرنے کی دعوت، تو اس سے پہلے آپ اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے تھے۔ دوسرا کام ہے سیرت کا سبق آپ لوگوں کے لیے غور و فکر کی عادت پیدا ہونی چاہیے۔ آج اگر دنیا میں کسی ایک چیز کی ویلیو باقی ہے تو وہ غور و فکر کی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آگے کی جو چیزیں، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے، آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، آپ نئے نقطے لا سکتے ہیں، آپ نیا انوینشن کر سکتے ہیں، تب دنیا میں آپ جو ہے یہاں جیت سکتے ہیں اور آگے لیڈرشپ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں کوئی چیز دے نہ سکیں، غور و فکر کر نہ سکیں، کوئی نیا فارمولا ایجاد نہ کریں، نہ کوئی آئیڈیا کریٹ کر سکیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آگے چل کر دنیا میں بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ آپ کی جگہ، انسانوں کی جگہ مشینز نے لے لیا اور مشین کام کریں گے۔ مشین ایک کام نہیں کرتے، وہ کریٹیوٹی نہیں کرتے، وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ سیرت کا یہ سبق ہے کہ غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا، انٹراسپیکشن کرنا، ڈیپر تھنکنگ کرنا، نئی چیزوں کو غور و فکر کرنا، اور یہی اصل میں مسلمانوں کی قیادت کا راز تھا کہ کسی زمانے میں انہوں نے انوینشنز کیے، انہیں دنیا کو مالا مال کیا، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، آئیڈیا سے، آرٹ سے، آرکیٹیکچر سے، ہر چیز سے، کلچر سے، دنیا کو انہوں نے مالا مال کیا۔ آج ضرورت ہے، اسٹیگنیشن آ گیا ہے۔ سیرت کا دوسرا پیغام ہے غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا پہلو، آپ نے دنیا بھی خوب کمائی۔ آپ زبردست دولت مند تھے، آپ نے بہت شاندار تجارت کی۔ آپ نے کمایا کب؟ 35 برس کی عمر میں کمانا ختم کر دیا۔ آپ نے 8 برس کی عمر سے کمانا شروع کیا، اور 35 برس میں اگر آپ نے سٹاپ کر دیا، اس کے بعد پھر نہیں کمایا۔ ٹارگٹ آپ کا بھی یہ ہو کہ پڑھ کر نکلیں گے 60 سال تک، 70 سال تک کماتے رہیں گے، محنت کر دیں گے، نہیں ہے۔ 35 برس میں آپ نے کمانا بند کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے زندگی دین کے لیے لگا دی، اس کے بعد آپ نے نہیں کمایا، اور اتنا کمایا کہ 53 سال کی عمر میں جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، تب تک اسی پیسے کے ساتھ آپ کی زندگی بھی چلتی تھی، گھر بھی چلتا تھا، اور تحریک کے اخراجات بھی اسی سے ہوتے تھے۔ اتنا پیسہ آپ نے کمایا۔ ہمارے پاس رسول کے بارے میں ایک تصویر یہ آتی ہے، بہت غریب تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے تھے، گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کہانی ہم کو سنائی جاتی ہے۔ صاحب، ہر آدمی کی زندگی میں تکلیف کے کچھ ایام آتے ہیں، اس کو اگر مائنس کر دیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیسے کمائے، خوب تجارت کی، نفع بخش تجارت کی۔ کیسے بزنس کیا، کیسے نفع کمایا، ایک الگ موضوع ہے، اس میں موقع نہیں ہے، لیکن میں لڑکیوں کے لیے خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیسے کمائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی شادی ہوئی بی بی خدیجہ سے، تو اس وقت آپ نے مہر میں بی بی خدیجہ کو 20 اونٹ عطا کیے۔ ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے راجستھان میں۔ 20 اونٹ کی قیمت کا مطلب ہے 20 لاکھ روپے بطور مہر انہوں نے دیا۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور آ کر اس نے پوچھا کہ انکل، میری شادی ہونے والی ہے اور میں مہر کا مطالبہ کر رہی ہوں، لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں نہیں پوچھنا چاہیے، غلط ہے، بے عزتی ہوگی۔ میں نے پوچھا کتنا وہ طے کر رہے ہیں؟ کہا کہ